خيركم من تعلم القرآن وعلمه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ سارم چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البلد مکیہ۔ سورۃ البلد مکی سورت ہے۔ وَهِيَ 20 آیہ، اور اس میں 20 آیات ہیں، 20۔ 20 means 20۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا، اب یہاں پہ مد اصلی کے ساتھ چھوٹی مد بھی ہے۔ اس کو چھوٹی مد کو کیا کہتے ہیں؟ مد منفصل۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ حرف مدہ کے بعد سبب مدہ جو حمزہ ہے وہ اگلے لفظ کے شروع میں آ رہا ہے، تو اس لیے یہاں پہ ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے۔ لا اق، قوف، قوف کو پر پڑھیں گے، لہات یعنی نرم تالو سے ادا کریں گے، اور قلقلہ بھی ہوگا۔ بلو کلر مینز کہ جہاں پر بھی قوف، قو، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں، قطب و جد ان کا مجموعہ بنتا ہے یاد کرنے کے لیے۔ جب بھی ساکن ہوں گے قلقلہ ہوگا۔ اوق، ٹھیک ہے، اک نہیں پڑھنا، اوق۔ سی، ایک حرکت، زیادہ نہیں کھینچنا۔ منہ، یہ بھی سنگل حرکت ہے۔ اقسم، اقسم۔ لا اقسم۔ بی، بے نہیں پڑھنا، عربی لب و لہجہ میں ہم نے پڑھنا ہے، بازے بی۔ ہا، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ ذال، نرمی سے ادا ہوگا، ذال زبر، لام ساکن، ذل، بہاذل۔ لام پہ قلقلہ نہیں کرنا ساکن ہو تو، ذل نہیں پڑھنا، بہاذل۔ ب، ل، دال ساکن ہو جائے گا، بلد، ٹھیک ہے، قلقلہ ہوگا یہاں پر، بہاذل بلد۔ لا اقسم بہاذل بلد۔ لا اقسم بہاذل بلد۔ لا اقسم بہاذل بلد۔ ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 2، حروف اخفاء میں سے تا آ گیا، تو یہاں پہ نون ساکن کی آواز کو ہم چھپائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے، اخفاء مع الغنہ۔ وَأَنْتَ، تا باریک ہوگا، پر نہیں کرنا۔ ہا کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے، ہے حلوے کی طرح ہے نہیں پڑھنا اس کو، ورنہ تبدیلی حرف ہو جائے گا۔ حلم، یہ چھوٹی سی میم کیا چیز ہے؟ جب بھی تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حرف با آ جاتا ہے تو وہاں پہ قلاب کا رول ہوتا ہے، یعنی کہ ہم نے میم میں بدلتے ہوئے پڑھنا ہے۔ حلم بی ہا ذل بلد، ذال کو نرمی سے ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے اور دال ساکن پہ قلقلہ ہوگا آیت مکمل ہونے کی صورت میں۔ بہذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد۔ آیت نمبر 3، واو زبر کے ساتھ الف حرف مدہ آ گیا، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر سنگل حرکت ہے، شارٹ رکھیں گے، تو یہاں پر 1 الف کے برابر وا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے اب آپ کو ڈفرینس بھی پتہ چلے گا کہ سنگل حرکت اور 2 حرکات سے مل کر جب 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں تو وہ کتنی اس کی مقدار ہوں گی۔ وا لی دیوں۔ اب یہاں پہ 2 زیر تنوین کے بعد واو کے اوپر تشدید ہے، تو تنوین کا کون سا رول یہاں پہ امپلیمنٹ ہوگا نون ساکن اور تنوین کا؟ یمنو کے ساتھ جو ہوتا ہے ادغام مع الغنہ۔ ووالدوں، ادغام کیا ہوتا ہے؟
ملا دینا، مدغم کر دینا، اور غنہ کے ساتھ یعنی کہ آواز کو آپ نے ٹھہرانا ہے ناک میں. ووالد و ما، یہاں پہ میم زبر کے ساتھ الف، حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ووالد وما، و ل دال ساکن ہو جائے گا، قلقلہ ہوگا. ولد، ووالد وما ولد، ووالد وما ولد. آیت نمبر 4. لقد، لا کھینچنا نہیں ہے یہاں پہ، لام زبر ل، شارٹ رکھنا ہے، سنگل حرکت ہے، آدھی الف کے برابر یا ایک حرکت کے برابر. لقد، قاف پر ہوگا، دال ساکن پہ قلقلہ ہوگا. لقد، خو پر ہوگا. لق، یہاں پہ قاف کو پر کرتے ہوئے قلقلہ بھی کرنا ہے، لق نہیں پڑھنا. لق، نل، لام ساکن پہ قلقلہ نہیں کرنا، نل نہیں پڑھنا. نل، خلق نل. یہاں نون ساکن کے اوپر ہم نے اخفا مع غنہ کیا کیونکہ آگے حروف اخفا میں سے سین آ رہا ہے. انسا، سین زبر کے ساتھ الف، حرف مدہ ایک الف. انسان. فی، فا زیر کے ساتھ یا ساکن، حرف مدہ ایک الف کی مقدار پوری کرنی ہے. فی کبد، کا یہاں پہ کاف باریک ہوگا، سنگل حرکت ہے. بد، دال ساکن پہ قلقلہ. لقد خلقنا الانسان فی کبد. لقد خلقنا الانسان فی کبد. لقد خلقنا الانسان فی کبد. آیت نمبر 5. حمزہ کے اوپر سنگل زبر ہے، جھٹکا کی ساؤنڈ ہوگی. یا زبر، ہا ساکن، ہا کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے، ہا کی طرح ادا نہیں کرنا. بو، سبو، سین میں سیٹی کا ایلیمنٹ ہوگا، سیٹی کی آواز آنی چاہیے. اکثر جب نیو لرنرز سیکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ سین کو بھی سا کی طرح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس میں سیٹی مسٹ ہے. ایحسبو، ایحسبو الن یقدر. حمزہ زبر لام کے ساتھ ڈائریکٹلی مل جائے گی. آگے کیا ہے؟ لن یقدر لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نون ساکن کے بعد یا ہے، حروف یمنوں میں سے ادغام کرنا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے، ملانا ہے، دونوں کو مکس کر کے پڑھنا ہے اور آواز بھی ٹھہرانی ہے، کھینچنا ہے. لن یق، قاف کو پر پڑھیں گے، قلقلہ ہوگا. دی، رو باریک نہیں ہوگا، پر ہوگا یہاں پر. رو یہاں پر ہوگا. یقدر، لیکن کھینچنا نہیں ہے، یقدر نہیں پڑھنا. یقدر علیہ، عین کی آواز وسط حلق سے باریک آواز میں نکالنا ہے. لئی، یا ساکن سے پہلے زبر، حرف لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے، لے نہیں پڑھیں گے. لئی ہی، ہاں میں ہا کی آواز نہیں آنی چاہیے اور زیر کو شارٹ رکھنا ہے. ہی. علیہ احد، احد. ایحسب الن یقدر علیہ احد. ایحسب الن یقدر علیہ احد. ایحسب الن یقدر علیہ احد. آیت نمبر 6. لو، یا کے اوپر زبر ہے، ایک حرکت کے برابر کھینچنا ہے، زیادہ نہیں کھینچنا. قاف پیش واو ساکن، حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور قاف کو پر ادا کریں گے اور لہات نرم تالو سے ادا کریں گے. لو، لام کے اوپر سنگل پیش ہے، ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے، زیادہ نہیں کھینچنا. یقولو، ہا کو اقصی حلق سینے کی جانب سے ادا کرنا ہے. لک، کاف ساکن ہے، باریک ادا کریں گے. لک،
तु, अहलकतु। मा जबर के साथ अलिफ, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, हरफ मद्दा है यहाँ पर। लल्लुबदा, लल, दो जबर तनवीन के बाद लाम साकिन आ गया, इदगाम बगैर गुन्ना होगा, नून की आवाज नहीं आनी चाहिए, लन लुबदा नहीं पढ़ना, लल। मा लल लू ब, दो जबर तनवीन मद्दे असली में बदल जाएगी, लुबदा लुबदा, मा लल्लुबदा। यक़ूलु अहलकतु माला लुबदा, यक़ूलु अहलकतु माला लुबदा, यक़ूलु अहलकतु माला लुबदा। आयत नंबर 7, हमजा के ऊपर जबर है, एक हरकत के बराबर खींचना है, ज्यादा नहीं खींचना। यह हा को वस्ते हलक से अदा करेंगे, यह सीन में सीटी की आवाज आएगी, सिंगल जबर है, ज्यादा नहीं खींचना। यह स बा पेश बू, ये भी ज्यादा नहीं खींचेंगे, बू बो नहीं पढ़ना, यह सबो इस तरह नहीं पढ़ेंगे, अरबी लबो लहजा में हमने पढ़ना है। यह सबू, यह सबू। अल्लम, यहाँ पर भी इदगाम बगैर गुन्ना होगा, नून साकिन के बाद लाम आ गया तो हमने मिलाना है और गुन्ना नहीं करना, नून साकिन की आवाज साइलेंट हो जाएगी। अल्लम, यरहू, यरहू, यहाँ पे मद आ गई क्योंकि सबब मद्दा हमजा अगले लफ्ज के स्टार्ट में आ रहा है, तीन अलिफ के बराबर खींचेंगे, मद्दे मुनफसिल। यरहू अहद, अहद। अयहसबु अल्लम यरहू अहद, अयहसबु अल्लम यरहू अहद। आयत नंबर 8, अलम, अलम। नज, जीम साकिन पे कलकला होगा, अल हू, आइन जबर लाम मुशद्दद के साथ मिल जाएगा, अल, नज अल, ल शॉर्ट होगा, हू मद्दे असली है, उल्टा पेश है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अलम नजअल लहू ऐनैन, नून की जेर साकिन हो जाएगी आयत मुकम्मल होने की फॉर्म में, आइन वस्ते हलक से अदा होगा, या साकिन से पहले जबर, हरफे लीन है, नरमी से अदा करेंगे, आई। इसी तरह नई, यहाँ पर भी हरफे लीन है, आई नई, और नून साकिन हो जाएगा, आई नईन, आई नईन। ठीक है, ज़बान पढ़ लेते हैं। अलम नजअल लहू ऐनैन, अलम नजअल लहू ऐनैन। आयत नंबर 9, वलिसानौ, व शॉर्ट होगा, ली जेर है, एक हरकत, सीन जबर के साथ अलिफ हरफ मद्दा, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, सा वलिसा नौ। यहाँ पर आप देखें जबर तनवीन के बाद क्या आ रहा है, यमनु में से हर्फ वाव, तो यहाँ पर क्या होगा, इदगाम माअल गुन्ना। इदगाम मतलब हम तनवीन और वाव को मिला देंगे, नौ, और गुन्ना इस आवाज को हम नाक में खींचेंगे, नौ, ठीक है, नाक में ठहराएंगे। वलिसानौ, व जबर है, ज्यादा नहीं खींचना, श फ, यहाँ पर भी सिंगल हरकत है, तई हरफे लीन है, नरमी से अदा करेंगे, नून साकिन हो जाएगा आयत मुकम्मल होने की फॉर्म में। वशफतैन, वशफतैन, ज़बान पढ़ लेते हैं। वलिसानौ वशफतैन, वलिसानौ वशफतैन। आयत नंबर 10, व हदै, ह अक्सा हलक से अदा होगा, सांस की आवाज नहीं आनी चाहिए, ह, दई हरफे लीन है, नरमी से अदा होगा, ना, नून के ऊपर खड़ी जबर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, वहदैना हुन, यहाँ पर नून मुशद्दद है, गुन्ना करेंगे, आवाज को नाक में ठहराएंगे और खींचेंगे, हुन नज,
جیم ساکن ہے قلقلہ کریں گے. نج نہیں پڑھنا, نج نج. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْ, دئی حرف لین ہے, نرمی سے ادا ہوگا. دئی نی, نون ساکن ہو جائے گا آیت مکمل ہونے کی صورت میں. دین. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. آیت نمبر 11 فلق. یہاں پر دیکھنے میں 2 الف ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن یہ پڑھنے میں نہیں آئیں گے. کیوں؟ کہ لام کی زبر قوف ساکن کے ساتھ مل جائے گی. یہاں پہ قوف پر پڑھیں گے, لہات یعنی نرم تالو سے ادا کریں گے قوف, اور پر کرنے کے ساتھ قلقلہ بھی کریں گے. فلق. ت باریک ہوگی تا, قوف کی وجہ سے اکثر لوگ تا کو بھی تو پڑھ دیتے, فلق طوح, اس طرح نہیں پڑھنا, تبدیلی حرف ہو جائے گا, ت باریک ہوگا. ح وسط حلق سے ادا کرنا ہے, شارٹ رکھنا ہے. ت ح مل, مل نہیں پڑھنا, مل. فلق تحمل. ق ب, با زبر کے ساتھ تا گول تا ہا میں بدل جائے گی آیت مکمل ہونے کی صورت میں. باریک ہوگا, ق پر ہوگا, ب. فلق تحمل عقبہ. یہاں خاص خیال رکھنا ہے عین پر نہ ہونے پائے, عقبہ نہیں پڑھنا, عقبہ. فلقتحم العقبہ, فلقتحم العقبہ. آیت نمبر 12 وما مد منفصل, سبب مدہ حمزہ اگلے لفظ کے شروع میں آ رہا ہے. اس مد کو چھوٹی مد کہتے ہیں اور یہ مد منفصل 3 الف کے برابر کھینچی جائے گی, یعنی کہ ہم اس کو 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے. کتنی ہوگی؟ وما وما اد, قلقلہ ہوگا, رو پر بھی ہوگا اور 1 الف کے برابر کھینچیں گے. کھڑی زبر ہے, مد اصلی ہے. اد رو ک, باریک ہوگا, پر نہیں کرنا اور شارٹ رکھنا ہے, سنگل زبر ہے, 1 حرکت کے برابر کھینچیں گے. اد رو ک مل, قلقلہ نہ ہونے پائے, مل. عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے وسط حلق سے, باریک آواز میں, پر نہیں کرنا. آگے وہی ہوگا جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا, عقبہ, مل عقبہ. روان پڑھ لیتے ہیں. وما ادراک مل عقبہ. یہاں پر یہ خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر بھی عین قوف کی وجہ سے پر نہ ہونے پائے, عقبہ نہیں پڑھنا, باریک ہوگا, قوف پر ہوگا. عقبہ, مل عقبہ. وما ادراک مل عقبہ. آیت نمبر 13 فکو, کاف باریک ہوگا, پیش سنگل حرکت ہے, زیادہ نہیں کھینچنا. فکو رقبہ, رو بھی پر ہوگا, قوف بھی پر ہوگا. رقبہ, رو کے پر زبر ہے اس لیے پر ہوگا, اور قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے, ہر صورت پر ہوگا. رقبہ. فکو رقبہ, فکو رقبہ. آیت نمبر 14 او, واو ساکن سے پہلے زبر, حرف لین, او نہیں پڑھنا ہے اس کو, او او. اطعام, تو ساکن پہ قلقلہ ہو, تو ساکن پہ قلقلہ ہوگا اور تو کو پر بھی پڑھیں گے, ات نہیں پڑھنا, عین کے اوپر کھڑی زبر ہے, عین کا مخرج صحیح سے ادا کرنا ہے. دو پیش, من کو میں نے من کیوں پڑھا, کیونکہ آگے حروف اخفا میں سے فا ہے, اخفا مع الغنہ کریں گے, یعنی کہ چھپائیں گے من کی آواز کو, من کر کے پڑھیں گے اور کھینچیں گے بھی, یعنی لمبا کرنا ہے, ناک میں ٹھہرانا ہے آواز کو. اطعام فی, زیر کے ساتھ یا ساکن حرف مدہ ہے, 1 الف کے برابر کھینچیں گے. فی یو, حرف لین ہے, واو ساکن سے پہلے زبر ہے, نرمی سے پڑھیں گے, یو نہیں پڑھنا, یو. اگین اخفا مع الغنہ ہوگا, آگے حروف اخفا میں سے دال آ رہے ہیں, نرمی سے ادا کریں گے دال کو. ذی یوم ذی. مس, سین ساکن پہ سی ٹی کی آواز آنی چاہیے. مس, غین پر ہوگا, زبر ہے, 1 سنگل زبر ہے, زیادہ نہیں کھینچنا, غو نہیں پڑھنا. مس بہ, یہاں پر بھی با زبر کے ساتھ ہا آ جائے گا ساکن ہو کے, آیت مکمل ہونے کی فارم میں, با زبر گولتا ہا میں بدل گئی, بہ. ٹھیک ہے, مس غو بہ. روان پڑھ لیتے ہیں.
او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. دیکھیں یہاں پہ دو جگہ پر حرف مد آ رہا ہے. فا زیر یا ساکن فی، آگے ذال زیر یا ساکن ذی، فی یوم ذی مسغبہ. ٹھیک ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. آیت نمبر 15 یتیما، یا شارٹ ہوگا تی زیر کے ساتھ یا ساکن حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یتیما، یہاں پہ تنوین کی جو آواز ہے من کی، اصل میں تو میم دو زبر من ہے. نون ساکن کے اینڈ پہ جو من، آپ دیکھیں نون ساکن کی ساؤنڈ آتی ہے، تنوین اور نون ساکن کے اسی لیے سیم رولز ہوتے ہیں. وہ کلیئر کر کے نہیں پڑھنی، چھپانی ہے. آگے حروف اخفا میں سے ذال آ رہا ہے، ذال کو نرمی سے ادا کریں گے، اور یہاں پہ جب اخفا کریں گے تو غنہ بھی کریں گے، مطلب آواز کو کھینچیں گے ناک میں ٹھہراتے ہوئے. یتیما، ذال زبر الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ذا مق، قاف ساکن، قاف کو پر کرتے ہوئے قلقلہ کریں گے. مق رو، پر ہوگا، سنگل زبر ہے، ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے. مقر بہ، گول تا ہا میں بدل جائے گی آیت مکمل ہونے کی صورت میں. با زبر ہ بہ، مقربہ، مقربہ. ٹھیک ہے. زبان پڑھ لیتے ہیں. یتیما ذا مقربہ، یتیما ذا مقربہ. آیت نمبر 16 او، حرف لین نرمی سے ادا کریں گے، او نہیں پڑھنا، او. مس، سین کی سیٹی کی آواز آئے گی. کی، کف باریکی سے ادا کرتے ہوئے یا ساکن حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر اس زبر کو کھینچیں گے. کی نن لکھا ہوا ہے لیکن نون ساکن کی آواز کو ہم چھپا لیں گے. آگے حروف اخفا میں سے ذال ہے. مسکین، ذا مت، تا باریک ہوگا، میم زبر تا ساکن مت. رو، رو کو پر پڑھیں گے لیکن زیادہ نہیں کھینچنا، رو نہیں پڑھنا، رو مت رو. با زبر گول تا ہا میں بدل جائے گی آیت مکمل ہونے کی صورت میں. بہ او مسکین ذا متربہ، او مسکین ذا متربہ. آیت نمبر 17 ثم، میم مشدد پہ غنہ کریں گے، یعنی میم کی آواز کو ہم ٹھہرائیں گے ناک میں. ثم، لیکن زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا، ثم نہیں پڑھنا. ثم کا، کاف باریکی سے ادا ہوگا، زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. کا ن، نون کے اوپر سنگل زبر ہے، شارٹ رکھیں گے. ثم کان من الذین، ذال نرمی سے ادا ہوگا اور یا ساکن سے پہلے زیر حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ذی من الذین، آ الف کے پر کھڑی زبر ہے، حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. م نو، پیش کے ساتھ واو ساکن، ایک الف کے برابر مقدار. آمنو و، ت باریک ہوگا، ت. وا زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ایک الف کے برابر. وتوا صو، صاد کو پر، صاد کو پر ادا کریں گے. صو بالصبری، با زیر کے ساتھ صاد پر ہوگی. صب، با ساکن پہ قلقلہ. بالصبری، را باریک ہوگی. بالصبری وتواصوا، و شارٹ توا، صو، صاد کو پر پڑھتے ہوئے واو ساکن سے پہلے زبر حرف لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے. صو وتواصوا بالمرء، لام ساکن پہ قلقلہ نہیں کرنا، بل نہیں پڑھنا، بل. مر، را ساکن پر ہوگا کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہے. مر، ح، ح کو وسط حلق سے ادا کریں گے. ح
میم زبر آگے گول تا ہا میں بدل جائے گی آیت مکمل ہونے کی فارم میں. بالمرحمہ، بالمرحمہ. روان پڑھ لیتے ہیں. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. آیت نمبر 18. او حمزہ کے اوپر پیش ہے، سنگل حرکت ہے، زیادہ نہیں کھینچیں گے. واو لکھنے میں آئے گا لیکن او نہیں پڑھنا ہے اس کو، کیونکہ اس کے اوپر جزم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اکثر لوگوں کا یہ کوشچن ہوتا ہے کہ یہاں اس کو او کیوں نہیں پڑھا، کیونکہ واو کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. حمزہ پیش او، او نہیں پڑھنا. او لا، لام کے اوپر بڑی مد ہے. اس مد کا کیا نام ہے؟ مد متصل. کیوں؟ کیونکہ آگے ایک ہی لفظ کے اندر حمزہ آ گیا مد اصلی کے بعد. ویسے تو یہ لام کے اوپر کھڑی زبر تھی، ایک الف کے برابر کھینچنا تھا، لیکن ایک ہی لفظ کے اندر اس مد اصلی کے بعد حمزہ آ گیا تو ہم یہاں پہ 5 الف کے برابر اسی مد کو کھینچیں گے. او لا ای. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے کہ حمزہ کے اوپر جھٹکا کی آواز آئے گی. ای، اولائی نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. اولائی. کاف کے اوپر سنگل زبر ہے، باریکی سے ادا کریں گے. اولئک. اس، صاد کو پر پڑھیں گے. ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ہا کو بستے حلق سے ادا کریں گے اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ہا بل. مئی، اصحاب المئی. یا ساکن سے پہلے زبر حرف لین ہے، میں نہیں پڑھنا. مئی م، شارٹ نہ. گول تا ہا میں بدل جائے گی آیت مکمل ہونے کی فارم میں. نون زبر ہا نہ. اولئک اصحاب المیمنہ. اولئک اصحاب المیمنہ. آیت نمبر 19. والذین، زال نرمی سے ادا ہوگا، یا ساکن ہے، اس زیر کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ذی، والذین کفروا. باریک ہوگا، کاف کے اوپر سنگل زبر ہے، زیادہ نہیں کھینچنا. کا نہیں پڑھنا. کفروا، رو کو پر کرتے ہوئے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر پیش کو کھینچیں گے. رو کفروا. والذین کفروا بی. آ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار پوری کرنی ہے. بی آ یا. یہاں پر بھی کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. بی آ یا تی. تا کو باریک پڑھیں گے. تی. نا مد اصلی ہے، الف سے پہلے زبر، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. بی آیاتنا ہم. ہا کو اقصی حلق سے ادا کریں گے سینے کی جانب سے گہرائی کے ساتھ. ہم. بی آیاتنا ہم. صاد پر ہوگا. ہا کھڑی زبر ہے، مد اصلی ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اصحاب ال، قلقلہ نہیں کرنا، بل نہیں پڑھنا. بل. اصحاب المش. حمزہ کے اوپر زبر ہے، ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے. میم زبر کے ساتھ گول تا ہا میں بدل جائے گی. آیت مکمل ہو گئی. اصحاب المشأمہ. زبان پڑھ لیتے ہیں آیت کو. والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ. والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ. والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ. اس سورت کی لاسٹ آیت، آیت نمبر 20. علیہم، عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے، وسط حلق سے ادا ہوگا. لئی، لام زبر، یا ساکن، لے نہیں پڑھنا. لئی ہم.
ہا زیر میم ساکن ہم علیہم نارم نارم نا مد اصلی ہے زبر کے ساتھ الف ایک الف کے برابر کھینچیں گے رم میم مشدد آ گیا تنوین کے بعد یمنوں میں سے حرف میم آ رہا ہے ادغام مع الغنہ یعنی ہم نے تنوین کی آواز کو میم کے ساتھ ملا دینا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے آواز کو ٹھہرانا ہے کھینچنا ہے ناک میں نارم میم پیش کے ساتھ حمزہ ساکن منہ نہیں پڑھنا مو ٹھیک ہے اب یہ جو ساکن ہے وہ واو نہیں ہے حمزہ ہے مو صاد زبر صاد کو پر پڑھیں گے زبر کو شارٹ رکھیں گے مو دہ گول تا ہا میں بدل جائے گی آیت مکمل ہونے کی فارم میں دال زبر ہا ساکن دہ نارم مؤصدہ علیہم نارم مؤصدہ علیہم نارم مؤصدہ الحمدللہ ہماری سورۃ البلد کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم پوری سورت کو روان پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة علیہم نار مؤصدہ صدق اللہ العظیم ایک چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ سانس کو مینٹین کر سکیں تو جن آیات کے مکمل ہونے کی صورت میں لا لکھا ہوا ہو آیت کے اینڈ پر تو آپ اس آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھتی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے اب جیسے ان دو آیت کو ہم کس طرح سے ملائیں گے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اسی طرح اگر یہاں پر آپ کی سانس ٹوٹی ہے لیکن یہاں آپ ان دونوں آیات کو ملانا چاہ رہی ہیں تو کیسے پڑھیں گی وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد The same is the thing with these two آیات کہ ہم ان دونوں آیات کو ایک حصہ سے ملا کے پڑھیں گے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ لیکن کیونکہ ابھی آپ لرننگ فیز میں ہیں ہر آیت پر وقف کرنا آپ کے لیے اچھا رہے گا پہلے اسی طرح سے سیکھیں روانی آ جانے کے بعد آپ ان آیات کو ملاتے ہوئے پڑھ سکتی ہیں ایون یہاں تک بھی اگر سانس مینٹین رہ سکے آپ سب نے بہت اچھے سے پریکٹس کر کے سنانا ہے 20 آیات ہیں
اور اتنی اچھی پریکٹس کرنی ہے کہ صرف آپ نے 2 آیات یاد کر کے سنانی ہے۔ آئی ہوپ کہ کوئی مسٹیک اس دفعہ نہیں ہوگی، بہت زیادہ مشکل رولز نہیں ہیں، اور آپ نے جس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے وہ قلقلہ ہے۔ قلقلہ اس صورت میں ہم نے بہت دفعہ پریکٹس کیا ہے، اور ادغام مع الغنہ اور ادغام بغیر غنہ، ٹھیک ہے؟ ان سارے رولز کا خیال رکھنا ہے، بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے، اور صرف 2 آیات ایک لیسن میں آپ نے سنانی ہے۔ اس کے بعد اینڈ پہ جو لاسٹ ڈے ہوگا اس میں آپ نے پھر پوری سورت انشاءاللہ روان کر کے سنانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے، ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔